آج ہم وہم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اور وہم کیا ہوتا ہے؟ جیسے جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات ذہنی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور ذہنی صحت جب خراب ہوتی ہے تو کچھ ایسے خیالات آپ کے دماغ میں آنے لگ جاتے ہیں جو ریئل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جس کو ہم وہم کا نام دے دیتے ہیں. پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، وہم ہوتا ہے. جب وہ وہم آپ کے مائنڈ کے اندر آ جاتا ہے، دماغ میں جیسے وہم آئے گا تو پھر آپ کا باڈی اس کے خلاف ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو وہم آ جائے کہ آپ کے ہاتھ میلے ہیں، بے شک ہاتھ میلے نہ بھی ہوں، اگر آپ کو لگا کہ آپ کے ہاتھ میلے ہیں تو آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ آپ کا دماغ بار بار آپ سے آپ کے ہاتھ دھلوائے گا اور آپ بار بار ہاتھ دھوتے رہو گے. اس کے بعد دوبارہ کچھ دیر کے بعد پھر سے آپ کو یہی لگے گا کہ ہاتھ میلے ہیں، ہاتھ پہ جراثیم ہے، اب دوبارہ پھر ہاتھ دھونے لگ جائیں گے. یہ کام بار بار آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. اسی طرح ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ اس اندھیرے کمرے میں کوئی ہے، اندھیرے کمرے میں کوئی ہے. آپ کو اس کمرے سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے. جو ضروری کام بھی ہے اس کمرے میں تو آپ نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو وہم ہے، دماغ کا جو ایک خیال ہے، وہ خیال آپ کو اب اس سے دور رکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہم کے طور پہ آپ کے اندر آ جاتی ہیں، اور جب وہ وہم آپ کے جسم میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، تو دماغ اس سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ آپ سے کروانے لگ جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہمی ہو گیا. جیسے کوئی بندہ اکیلا رہتا ہے کسی بھی گھر میں اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بعض اوقات وہموں کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب وہ وہموں کا شکار ہو جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے، ہمیں وہ پاگل لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، جبکہ اپنے طور پہ وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے. اپنے طور پہ اسے لگ رہا ہے جیسے میں صحیح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو وہ کچھ بھی ایسے حرکتیں کرے گا، کچھ ایسی باتیں کرے گا، کچھ ایسے کام کرے گا کہ ہمیں لگے گا کہ یہ وہموں کا شکار ہے، جبکہ ہوتا بھی ہے، وہ وہموں کا شکار ہوتا ہے. اور وہ یہ کہہ دے گا کہ ادھر سے نہ گزرو یا ادھر سے بولتے ہوئے نہ گزرو، مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے فلاں ہوتا ہے. بعض وقت وہ کہے گا کہ میں رات کو سوتا ہوں، آسمان سے کوئی چیز آتی ہے میرے گھر میں. تو بے شک آتی ہے یا نہیں آتی، وہ اس کے دماغ کے اندر کا ایک خیال ہے جو وہم کے طور پر اس کے دماغ میں آیا ہوا ہے. تو بعض اوقات کچھ بچوں کو لگ جاتا ہے ہم فیل ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. یہ اس کا وہم آ چکا ہوتا ہے. وہم کیوں آ چکے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک دن کا اسے سبق یاد نہ ہو سکتا ہے ایک دن اس نے ہوم ورک نہ کیا ہو سکتا ہے صرف ایک دن استاد نے مار دیا ہو سکتا ہے ایک دن میں گھر والوں نے کوئی تانا مار دیا ہو کہ تم سبق یاد کیوں نہیں کرتے، یا تمہاری رپورٹ غلط ہے، یا تمہیں فلاں چیز نہیں آتی، تم سے ایک سوال پوچھا ہے وہ ایک سوال نہیں آیا. حالانکہ باقی بہت کچھ آتا ہوگا، بس اس دن جو ایک سوال پوچھا ہے وہ ایک سوال آپ کو نہیں آیا، تو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے جیسے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ آپ کا وہم. پھر آپ کو بار بار یہی لگنے لگ جاتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، جبکہ آپ کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. آپ کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دماغ کو سمجھا دیا ہوتا ہے کہ کسی نے ایک سوال کیا، وہ سوال کا جواب نہیں آیا تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو آپ سمجھ بیٹھتے مجھے کچھ نہیں آتا. تو دماغ آپ کو پھر اتنا کمزور کر دیتا ہے، سچ میں آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آپ اچھے ہوتے ہوئے بھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ مطلب کسی نے آپ سے ایک سوال پوچھا، سوال کا جواب نہیں آیا، انہوں نے کہہ دیا نکما، نکمی، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. اب دیکھو اب انہوں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں آتا. جبکہ آپ کو درختوں کے نام پاتے ہیں، درختوں کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی کہ یہ پتا ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ شاخ ہے، یہ جڑ ہے، یہ پھل ہے، یہ پھول ہے، یہ آتا ہے. یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ واش روم ہے، یہ ساری باتیں آتی ہیں. دروازہ اور کھڑکی، ان چیزوں کا پتہ ہے. مطلب میں یہ نام لیتا جاؤں میں مطلب ہزاروں میں نام لے دوں گا، وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. آپ کو دوپٹے کا پتہ ہے، آپ کو قمیض کا پتہ ہے، آپ کو آنکھ کا پتہ ہے، ناک کا پتہ ہے، انگلی کا پتہ ہے، ہاتھ کا پتہ ہے. یہ نام لیتے جائیں، ہزاروں میں اگر یہ نام لے لیے جائیں تو وہ مطلب 5000 سے زیادہ چیزیں آپ کو ادھر کھڑے کھڑے یاد ہیں. 5000 سے زیادہ چیزیں اگر وہ الفاظ ملا دیں، ملا کے جملے سے بنائیں تو مطلب وہ کافی موٹی سی کتاب بن سکتی ہے جو آپ کو اتنی چیزیں یاد ہیں. یا مطلب بہت سارے پیج بن سکتے ہیں جتنے سارے الفاظ آپ کو یاد ہیں اگر وہ لکھ دیے جائیں جو زبانی آپ کو یاد ہیں. اس کا مطلب آپ کمزور نہیں ہیں ذہنی طور پہ، اس کا مطلب آپ نکمے نہیں ہیں. نکما اپنے آپ کو آپ نے بنا دیا، آپ کے وہم نے آپ کو نکما بنا دیا. تو وہ وہم کو دماغ کے اوپر ہیوی نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ وہم کا علاج کیا ہے، بچوں وہم کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو وہم آئے اس وہم کو ایک تو پہلے دماغ میں پہلے کریٹ کر لو، پھر باڈی جو ریئیکٹ کروانا چاہ رہی ہے اس کے اگینسٹ میں کر دو. مثال کے طور پہ آپ کے دماغ میں وہم آ گیا مجھے کچھ نہیں آتا، میں فیل ہو جاؤں گی، یہ آ گیا دماغ میں، یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے کہ میں پڑھ کے دیکھتی ہوں، 2 لائنیں پڑھ کے دیکھتی ہوں اور کسی کو سنا کے دیکھتی ہوں یا لکھ کے کسی کو چیک کروا کے دیکھتی ہوں کہ میں نکمی ہوں. اگر مجھے 2 لائنیں یاد ہو گئی ہیں
تھوڑے سے دنوں کے بعد مجھے 5 لائنیں بھی یاد ہو جائیں گی, اس کے بعد کچھ اور لائنیں بھی یاد ہو جائیں گی, تو ایسے ایسے یاد ہونے لگ جائیں گی نا آپ کو. اس کا مطلب وہ صرف آپ کا وہم تھا. اب ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے, اسٹیج پہ نہیں آ سکتے, سامنے اسمبلی میں نہیں آ سکتے, یہ تو آپ کا وہم ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی آپ کے ہیں یا کزن وغیرہ آ جاتے ہیں, ان کو سامنے بٹھائیں, ان کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کچھ ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرو, کچھ بولنے کی کوشش کرو, وہاں پہ ٹیچر بننے کی کوشش کرو. جب 3-4 بچوں کے سامنے آپ بولنا شروع کر دیں گے, پھر 5-10 بچے بٹھا لو, 5-10 بچوں کے سامنے بولنے لگ جائیں گے, ایسا ایسا آپ سب کے سامنے بولنا شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہم جو ہوتے ہیں یہ بچوں, جیسے جسمانی صحت خراب ہوگی, دوائیاں لیتے ہیں تو علاج ہو جاتا ہے نا, علاج ہو جاتا ہے, ناممکن تو نہیں ہے. اسی طرح جب ذہنی کیفیت آپ کی خراب ہو جاتی ہے, آپ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ریکور کر سکتے ہو, اس کا بھی علاج واپس ممکن ہو سکتا ہے. تو وہم کسی بھی قسم کا ہو, کسی بھی قسم کا, اونچائی سے ڈر لگتا ہے, دھوپ سے ڈر لگتا ہے, یا کسی انسان سے ڈر لگتا ہے, آپ کو کسی جانور سے ڈر لگتا ہے, چھپکلی سے ڈر لگتا ہے, یا کچھ بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوں جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ نے اگر ان کا سامنا کرنا ہے تو سامنا کیسے کرو؟ آپ چھپکلی کا اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو پلاسٹک کی چھپکلی لے لو یا ربڑ کی چھپکلی لے لو, بار بار اسے ہاتھ میں یوں اٹھا کے یوں انگلیاں مارو, دیکھو, چیک کرو. آپ کا ایسا ایسا ڈر, پہلے شروع میں تو ڈر لگے گا کیونکہ ڈر آپ کے اوپر ہیوی ہو چکا ہے, لیکن جیسے جیسے اتنا تو دماغ کو پتہ یہ ہے تو پلاسٹک کی یا ربڑ کی, یہ تو نہیں کاٹے گی مجھے, تو ہتھیلی پہ رکھ کے بار بار اس کو یوں کرو, چیک کرو, آگے پیچھے انگلی سے کر کے پھر اس کو چیک کرتے کرتے ایسا ایسا دماغ جو ہے اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے گا. آپ کا دماغ کو پتہ چل جائے گا کچھ بھی نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں کرتی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ریئل والی بھی آپ چھپکلی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ عادی ہو جاتے ہیں. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وہم کا علاج کرنا نا, تو وہ وہی والی چیز آپ کو اپنے سامنے بار بار رپیٹ کرنی پڑے گی اور اپنے جسم کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اندھیرے کمرے سے ڈر لگتا ہے تو پہلے کھڑکی اور دروازے کھول کے پھر اندر بیٹھ جاؤ, لائٹس آن نہ کرو, ٹھیک ہے؟ تو پھر اس سے بعد جیسے جیسے ڈر آپ کا کم ہونے لگے تو صرف ایک کھڑکی بند کر دو, دروازہ ابھی بھی کھلا رہے. ایسا ایسا مزید ڈر ختم ہونے لگ جائے تو دروازے کے ایک سائڈ بند کر دو, ایک ابھی بھی کھلی رہے. مزید جب آپ کا ڈر ختم ہو جائے تو دروازے بھی بند کر دو, کھڑکیاں بند کر دو, کچھ دیر اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے دیکھو, آپ کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا. تو طریقہ کار ہوتے ہیں ڈر کو ختم کرنے کے. تو ڈر ختم کر لو گے اپنے اندر سے. سب کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنا بارے میں پتہ ہے نا, کل جیسے میں نے بات کی تھی ہیومن سائیکالوجی, نفسیات, آپ اپنی پسند کی چیزیں بھی یاد رکھو, آپ اپنی ناپسند چیزیں بھی یاد رکھو. تو اسی طرح ایک چیز یہ ڈر بھی ہے, وہم بھی ہے. آپ کو اپنا ڈر اور اپنے وہم کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنے ڈر اور وہم کا پتہ ہونا چاہیے. تو کیا کسی کو پتہ ہے کہ اس کا وہم کیا ہے یا ڈر کیا ہے؟ آپ کو کس چیز سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ میں اپنا پہلے بتا دوں, مجھے اونچائی سے زیادہ ڈر لگتا ہے. کس سے لگتا ہے؟ اونچائی سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اب یہ میرا وہم ہے. یہ کیا ہے؟ وہم. کیونکہ اونچی جگہ پہ کئی لوگ جاتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن ابھی میرا وہم ہے کہ جیسے میں گر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میں اپنا ڈر کیسے ختم کروں؟ میں ایسا ایسا پہلے چھوٹی دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوگا. پھر ایسا ایسا چھت پہ جا کے دیکھوں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوگا. پھر ایسے ایسے درخت کے اوپر, پھر اسی طرح جو بھی اونچی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے جیسے ڈر کے اوپر قابو پاتا جاؤں, میں اونچی چیزوں کے اوپر چڑھتا جاؤں, ایک وقت آئے گا میرا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا. پھر جہاز پہ سفر کروں یا کسی چیز پہ سفر کروں, اتنا ڈر نہیں لگے گا. اور اگر اس پہ قابو نہ پایا تو ساری زندگی ڈر لگتا رہے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کسی بچے میں ہمت ہے جو یہ بتا سکے کہ اسے کس چیز کا وہم ہے یا کس چیز کا ڈر ہے. کوئی ایک بچہ جی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. اب زنیرہ شفیق ہے, اس نے کہا اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, اور اس کا علاج میں نے ابھی آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ کیا کرو گے. ساری زندگی ڈرتے رہو گے اندھیرے سے؟ نہیں, آپ اس میں ایک پروسیس کرو گے. ایک کمرے میں بیٹھو گے, کھڑکیاں دروازے کھول کے, جیسے ڈر کم ہو تو پھر کھڑکی بند کر دینا, مزید ڈر کم ہو تو پھر دروازے کے ایک سائڈ بند کر دینا, مزید اور کم ہوتا جائے جب دنوں میں, کافی دنوں کے بعد, تو پھر بالکل دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے کچھ دیر اور مزید بیٹھ کے کوئی چیز چلانی ہے, میوزک وغیرہ یا جو بھی آپ نے کچھ کرنا ہے وہ کر کے, اس کے بعد آپ دیکھنا آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. اور کوئی بچہ ادھر سے بتانا چاہے آپ کو کسی چیز کا ڈر, خوف یا وہم؟ اسے جہاز پہ چڑھنے کا ڈر لگتا ہے. ایک بچے کے لیے کلیپنگ کرو, چھوٹا بچہ, مبشر مظہر نے کہا کہ مجھے جہاز پہ چڑھنے کا ڈر لگتا ہے. تو کیا کرے گا یہ پریکٹس کیا کرے کہ ایسا ایسا اس کا ڈر ختم ہو جائے. پہلے یہ درخت کے ساتھ ایک جھولا باندھے چھوٹا سا, اس جھولے کے اوپر چڑھ جائے اور جھولا لینے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے.
جیسے ہی اس کا ڈر ختم ہو جائے تھوڑا اس سے بڑے والے جھولے پہ چلا جائے، پھر اس کے بعد میلے پہ جیسے ہوتے ہیں کشتی والے بڑے والے، اس پہ کافی بچوں کو ڈر بھی تو لگتا ہے نا، تو یہ اس پہ چلا جائے. جیسے جیسے یہ ان چیزوں پہ قابو پاتا جائے گا پھر سچ والا اگر کوئی اسے ایروپلین میں جانے کا موقع ملا، جہاز میں یہ بیٹھنے کا موقع ملا، پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ بار بار یہ ریپیٹ کر چکا ہوگا ایک پروسیس کو. جب کوئی بندہ ایک پروسیس کو بار بار ریپیٹ کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے خوف، ڈر، وہم یہ دور ہونے لگ جاتے ہیں. سمجھ میں آگی باتیں؟ وہم کے اوپر کنٹرول کر لو گے؟